جو لوگ، جو جماعت، جو فرد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس نعمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے جس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عمومی اعلان ہے سب کے لیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب کا اعلان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، خوب دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کا عذاب زوال نعمت ہے، نعمت زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ جس طرح دینا جانتا ہے، اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ جس طرح آباد کرنا جانتا ہے، اللہ پامال کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آسمان اس کے، زمین اس کی، جنت اس کی، جہنم اس کی، انسان اس کے، فرشتے اس کے، جنات اس کے، پوری کائنات اس کی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے اس کے فیصلے نافذ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے وہ نعمت دی ہے۔ ناشکری کا پہلا نتیجہ زوال نعمت ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کو ہوش نہیں آیا، اس نے نعمت ایمان کو معمولی سمجھا، نعمت قرآن کو اس نے ایک عام سی نعمت سمجھا، کوئی بہت بڑی نعمت نہیں، تو پھر نعمت کی ناشکری کا جو آخری نتیجہ ہے وہ سلب نعمت ہے۔ اللہ نعمت سلب کر لے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا قدم قدم پر شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے عطا فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت پوری کی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت دی، نعمت پوری کر دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کی حکم برداری، اس کے سامنے جھکنا، ہر نعمت کے تعلق سے یہ اعتراف کرنا کہ یہ ہمارا کمال نہیں، ہماری قابلیت نہیں، ہماری لیاقت نہیں، ہمارا کچھ نہیں، جو ہے اللہ کا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت میسر ہے، دینی، دنیاوی، مادی، معنوی، روحانی، بڑی سے بڑی نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی رب العزت کی طرف سے حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ کبھی صبح فرماتے تو یہ دعا ارشاد فرماتے، اور یہ دعا اللہ کے حضور پیش کرتے: اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر۔ پروردگار، جو بھی نعمت مجھے میسر ہے، جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی جو مجھے حاصل ہے، وہ تنہا تیری طرف سے حاصل ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تعریف تیری ہے اور شکر بھی تیرا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا بھی اعتقاد رکھیں، ہر چیز کا انکار کریں۔ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی چیز نہیں، جو ہے وہ الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت رکھے گا۔ یہاں اللہ نے یتبع بھی نہیں فرمایا کہ دوسرے دین کی اتباع کرنا، وہ نہیں، عملی زندگی میں لانا نہیں،
صرف چاہت رکھے گا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص، چاہت رکھنے والا شخص بھی آخرت میں کنگال ہوگا، سب کچھ اپنا کھو دے گا، کچھ اس کے پاس نہیں رہے گا، پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ نے یہ دین جب عطا فرمایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تعلیمات مکمل فرمائی، شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو یہ کہتے ہوئے عطا فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے جو تمہیں دینا تھا میں دے چکا، اور وہ ساری نعمتیں دے دیں جن نعمتوں کو پا کر تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو، میری محبت پا سکتے ہو، میری رضامندی تک پہنچ سکتے ہو، اونچے سے اونچے مقام کو حاصل کر سکتے ہو، میری جنت میں داخل ہو سکتے ہو، جہنم سے محفوظ رہ سکتے ہو، اپنے آپ کو جس قدر خوش قسمت بنا سکتے ہو، تم وہ سارے کام کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کر لیا، ہم پر لازم، ہم پر واجب، ہم پر ثابت کہ ہم بھی اس چیز کو اللہ کے لیے پسند کر لیں، ورنہ پھر ہمارے لیے نہ دنیا میں کوئی عافیت ہے نہ آخرت میں کوئی عافیت ہے۔ اللہ نے اعمال کو بتایا، جو بھی اعمال اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ ہمیں پاک صاف کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو اگر کوئی بوجھ سمجھتا ہے وہ اللہ کا بدترین قسم کا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے وضو اگر کوئی نہ کر سکے تو تیمم کی بات ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عنوان بنا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے جو احکامات ہیں وہ احکامات تم پر مشقت لادنے کے لیے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی عائد کرے۔ پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے، نمازیں ہمیں پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ ہمیں پاک کرنے کے لیے، حج ہمیں پاک کرنے کے لیے، روزہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، وضو و تیمم ہمیں پاک کرنے کے لیے، اللہ کا ہر حکم ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ ہم جیسے گندے انسان، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پاک صاف کیا جائے، اس کے باوجود اگر کوئی پاک صاف نہ ہونا چاہے تو پھر گندگی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اللہ رب العزت کے احسان کو مانتے ہوئے کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے نمازیں دیں، پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے روزے عطا فرمائے، تیرا احسان ہے کہ تو نے زکوٰۃ واجب کی، تیرا احسان ہے کہ تو نے حج جیسی عظیم عبادت ہمارے لیے جاری فرمائی، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے از اول تا آخر، پروردگار عالم تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں پاک کرنا چاہا۔ اے اللہ ہم پاکیزگی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ہر کار خیر میں ہم آگے رہیں گے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہم پاک و صاف رکھیں گے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، پلٹ کر تو ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے۔
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف بنا دیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ پاکیزہ ترین احکامات، صد شکر ہے اللہ رب العزت کا، صد ہزار شکر ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کا وہ شکر بجا لایا جائے، اور شکر کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے راستوں کا کھولنا، اللہ کی طرف سے منزل مقصود تک پہنچانے کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، جاری رہے گا، اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہاں بھی وہی بات، دین دینے کے وقت جو بات کہی گئی، دین کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہونے پر بھی وہی بات، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس دور کا ایک اہم ترین مسئلہ، ایک بہت بڑا خطرہ ناشکری کا ہے، اللہ کے دین کے تعلق سے، اللہ رب العزت کی ہدایات کے تعلق سے، اللہ کے کلام کے تعلق سے، اللہ کی شریعت کے تعلق سے ناشکری اور ناقدری کا ایک ماحول سا بنایا جا رہا ہے غیروں کی طرف سے۔ وہ تو بنائیں گے ہی، لیکن ہماری عقلوں کو کیا ہوا، ہماری مت کیوں ماری گئی، اور ہمارے دماغ کیوں خراب ہو گئے کہ ہم ان کے اشاروں پر ناچنے والے بن جائیں۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے یہ عزت ہے جو ہمارے لیے اتاری گئی۔ اس عزت کو اگر کوئی پسند نہیں کرتا، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت، اس کے لیے آخرت میں بھی ذلت۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو اللہ رب العزت کے لیے سجدے نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتا نہیں ہے، وہ آیت سجدہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور بہت سارے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو سجدے سے محروم ہیں، ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جسے اللہ بے آبرو کرے گا، جسے اللہ بے عزت کر دے، جسے اللہ جس کی اہانت خود اللہ کرے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ عزت اللہ نے اپنے دین کی شکل میں اتاری، اور ساری عزتیں اللہ کی ہیں۔ وہ عزت اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان تک پہنچی۔ اب اگر کوئی اس عزت سے منہ پھیرتا ہے، وہ دنیا کا ذلیل، وہ آخرت کا ذلیل۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، عزت اہل ایمان کی، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ اور جو بھی غیروں کے طریقے میں اگر کوئی عزت محسوس کرتا ہے، ان کی عادات و اطوار میں عزت محسوس کرتا ہے، ان کے چال چلن میں وہ ایک بلندی سمجھتا ہے، ان کی جتنے بھی بےہودہ اور واہیات قسم کی چیزیں ہیں، چاہے جس تمطراق کے ساتھ آئیں، جو بھی چیز خدا کی شریعت سے ٹکراتی ہے، اس کا مقام نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھیں، اس کا مقام پاؤں کے نیچے بھی نہیں، چپلوں کے نیچے ہے، جوتیوں کے نیچے ہے۔ جو اس چیز میں عزت محسوس کرتا، اللہ نے ان کو منافق بتایا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان منافقوں کو خبر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو خدا کے باغیوں کو، خدا کے منکروں کو اپنا چہیتا بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کیا ان کے پاس جا کر عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، عزت چاہتے ہیں ان کے پاس؟ سن لے کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ عزت ہمیں ملی ہے، وہ دولت ہمیں ملی ہے، وہ قرآن ہمیں ملا،
وہ شریعت ہمیں ملی، وہ دین ہمیں ملا، ہمارے آبا و اجداد جو یہاں آئے اللہ کے دین کی مشعل کو لے کر آئے، اس مشعل کو انہوں نے فروزہ رکھا اور وہ چیز ہم تک پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہماری ذمہ داری ہے خود بھی اللہ کے اس نور سے منور ہوں، اور ہماری ذمہ داری ہے اپنی اگلی نسلوں تک اسے پہنچائیں، اپنے قرب و جوار کے لوگوں تک پہنچائیں، جہاں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے ہم پہنچائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم اپنی دکانوں کے لیے، اپنے مکانوں کے لیے، اپنے عالیشان بنگلوں کے لیے، اپنی تجارتوں کے لیے، اپنی دولت کے ریل پیل کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں خدا کے دین کے لیے۔ دکان، مکان اور ساری چیزیں وہ ہمارے سکون کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ ہم سکون سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ ان چیزوں کو لے کر اگر کوئی خدا فراموش بنتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ناشکر گزار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو دی گئی ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں، اس کے لیے جو کچھ قربانیاں دی جا سکیں وہ قربانیاں دی جائیں۔ جو راستہ، جو طریقہ ہمیں میسر ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا، اپنی ذات پر نافذ کرنے کا اور بندگان خدا تک خدا کے دین کو پہنچانے کا، ان تمام طریقوں کو اختیار کریں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اور اللہ کی امانت سمجھ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، واقعی اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی وصیت اتنی مرتبہ اللہ نے فرمائی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئیں ان کو بھی ہم نے بارہا تاکید کی، اور خود تمہیں بھی اس کتاب میں بارہا تاکید کی کہ اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ ایمان کے بعد انسان کے لیے سب سے مبارک ترین دن وہ دن ہے جس دن اس کا دل اللہ کے خوف سے معمور ہو جائے، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے، گناہوں سے دور رہنے کا عزم کر لے، عہد کر لے، چاہے جان رہے نہ رہے لیکن گناہ نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کی خرابی میں ہم ملوث نہیں ہوں گے۔ ہونے پر اللہ نے توبہ رکھی، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، لیکن انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ اسألک اللہم موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، اے اللہ میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو جس کے ذریعے سے تیری رحمت مجھ پر ثابت ہو جائے، موجبات اور رحمہ، جو تیری رحمت کو کھینچ کر لانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور تیری مغفرت کے وہ عزائم کہ جس کے نتیجے میں تیری طرف سے پکی مغفرت ہو جائے، میں اس طرح کے اسباب چاہتا ہوں، ہر نیکی میں اپنے لیے حصہ چاہتا ہوں، ہر گناہ سے میں اپنے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ انسان طے کر لے۔ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو، اور تقوی نہ کسی زمان کا پابند، نہ کسی مکان کا پابند، نہ کسی حالت کا پابند، نہ کسی کیفیت کا پابند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کن، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جیسے مقدس ترین مقامات پر انسان رہے، اللہ سے ڈرے۔ لندن اور پیرس اور نیو یارک جیسے غلیظ، بدبودار، نجس اور ناپاک مقامات پر بھی رہے تو خدا سے ڈرے، جس حالت میں بھی ہو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دن کے اجالے میں وہ اللہ سے ڈرے، رات کی تنہائیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ ہے انٹرنیٹ ہے، وہ ہے موبائل ہے، وہ ہے کچھ بھی ہے، لیکن خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ اگر کیفیت ہے تو پھر وہ متقی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو بھی راستہ تمہارے پاس ہے، جو بھی ذریعہ ہے، اس ذریعے کی چاہت رکھو، اسے عزیز رکھو، اور وہ ذریعہ مل جائے تو اسے اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں پوری اپنی جان کھپا دو، اپنی پوری کوششیں لگا دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو میرے عزیز بھائیوں قربانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ آدمی محنت کرے، سچی لگن کے ساتھ محنت کرے، اخلاص کے ساتھ محنت کرے،
اور اللہ کے لیے دینے والا بن جائے، اللہ رب العزت کے لیے قربانی دینے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے عام حالات میں جان کی اور اپنے علاقے کو چھوڑ جانے کی قربانی بھی اللہ نے عام اس طرح کی چھوڑ کر چل ہی دیں، اس طرح کی قربانی اللہ نے عام حالات میں بھی نہیں چاہی ہے۔ اور اللہ نے خود یہ بات، اللہ اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتا ہے، اور اللہ نے وہ بات خود بھی کہی ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ اگر ہم ان پر لوگوں پر واجب کر دیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، ہمارا حکم ہے اپنی جان لے لو، مار ڈالو، اپنی جان کو ختم کر دو یا اپنے علاقوں سے نکل جاؤ، تو اس حکم پر چند ہی لوگ عمل کریں گے۔ لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر لوگ اتنا بھی کر لیں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایک عام نارمل زندگی، خدا پرستی کی زندگی، گناہوں سے محفوظ رہنے والی زندگی، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی، جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے وہ کام کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح آرام کے ساتھ رکھا، اس کے باوجود اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور کون ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، جس کی نصیحت کی جا رہی ہے کم سے کم وہ بھی لوگ کریں گے، یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، ان کو بہت زیادہ یہ چیز ثابت قدم رکھے گی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو عظیم الشان اجر سے مالا مال کریں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم پر ہم ان کو گامزن کر دیں گے، وہ اس پر چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ایک عام انسان اطمینان کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، وہ چیزیں ہم پر عائد کی گئی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے بعض خاص چیزیں عائد کی جاتی ہیں، ورنہ عام زندگی میں جو ایک خیر کی زندگی ہے، بھلائی کی زندگی ہے، ایک اچھی زندگی ہے، وہ بھی اگر انسان نہ کر سکے تو اسے اپنی ذات سے شرم آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام کو بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی سنائی، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بشارت کا مستحق بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من عمل بسنت، جو سنت پر عمل کرے، ایک جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اور مقدس زندگی ہے اس کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امین الناس بوائقہ، اور حلال کمائے اور حلال رزق کھائے، اور لوگ اس کی پریشانیوں سے، اس کی اذیتوں سے محفوظ ہو، بے ضرر قسم کا انسان اس طرح ہو، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ کو بہت خوشی ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی، ان ھذا اليوم لکثیر من الناس، اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت سارے لوگ پائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کام کریں، اور سب کے سب صحابہ کرام ایسے تھے ہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد صدیوں تک، اور قرون کا اگر وہ نکرہ ہونے کی حیثیت سے اور عمومی ترجمہ کیا جائے تو زمانوں تک اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ انسان اس طرح بنے، ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے، حلال کمائے، سنت کے مطابق عمل کرے، اور طے کر لے کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہم کریں گے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے کاروبار بہت مندہ ہے، دعا کریں، اور فلاں چیز نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کریں۔ ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے، لیکن کبھی اس غرض سے بھی آئیں علماء کے پاس کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی۔ میں آل اولاد والا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ گھر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی۔ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا مبارک راستہ میرے سامنے واضح کیا جائے، اور اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے یہ بتا دیا جائے۔ اس طرح کی غرض لے کر بھی، اس طرح کی نیتیں لے کر بھی حضرات علماء کرام کے پاس جایا جائے،
تاکہ زندگی ہماری سنور جائے۔ ہر معاملے میں اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کی رضامندی کس میں ہے، یہ نہیں کہ فلاں فلاں کاموں میں ہم یہ دیکھیں گے اور فلاں کام تو ہماری اپنی خواہش کے مطابق۔ اسلام میں کوئی ایک چیز بھی اپنی خواہش کے مطابق کرنی نہیں ہے، ہر چیز فرمان الہی کے مطابق۔ اگر اللہ کی رضامندی کو ہر کام میں پیش نظر رکھا جائے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ سلامتی کا ایک راستہ نہیں، سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتے ہیں سلامتی کے تمام راستے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا کہ ہر اٹھنے والا قدم ان کو اندھیروں سے دور اور ان کو روشنی اور اجالوں کے اندر لاتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے بڑھ کر گفتگو کس کی سچی ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر قول کس کا سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہر انسان ایک سچی اور صاف ستھری زندگی اگر بسر کرنے کا عزم کر لے، ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ خود صاف ستھری زندگی بسر کروائے گا، اللہ خود بسر کروائے گا۔ حالات اگر چاہے جس طرح کے بھی ہوں، لیکن وہ گندے سے گندے حالات میں بھی اللہ کا پاکیزہ بندہ پاک صاف رہے گا اور پوری پاکیزگی کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس طرح کے معاملات میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تقرب کے معاملات، درجات کی بلندی کے معاملات، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کیفیات، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ایسے شخص کو زندگی بخشیں گے، صاف ستھری زندگی ہم بسر کروائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کے بارے میں اگلا ٹکڑا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت میں تو ہم ضرور بضرور ان بہترین کاموں کا جو کام وہ کرتے رہے، ہم ان کو بدلہ دے کر رہیں گے۔ نیک کام کرنے پر اللہ رب العزت کا وعدہ صرف ثواب دینے ہی کا نہیں ہے، ثواب بھی ملے گا۔ اتنے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں۔ جو بھی نیکی کو اپنا شعار بنائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس سے وہ چیز معلوم ہوتی ہے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں کی طرف لپکو، فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ جو ہے آدمی جس طرح رات، سیاہ رات کے ٹکڑے، رات کا ایک حصہ گیا، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، رات اور گہراتی چلی گئی، تاریکیاں اور بڑھتی چلی گئیں، اس طرح فتنے آئیں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، معمولی فائدے کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ وہ زمانہ اس انداز سے تو خیر نہیں آیا، لیکن اس کے آثار، اس کی علامتیں تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک اعمال کے حصار میں، عمل صالح کے پرنور حصار میں اپنے آپ کو لے آئے، اور اعمال صالحہ فتنے آنے سے پہلے بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں، فتنے آنے کے بعد میں بھی خدا نخواستہ انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ عمل صالح کا ایک بدلہ یہ بھی ہے، عمل صالح کا ایک بدلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ زمرے صالحین میں لکھ دیا جاتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ جو لوگ بھی ایمان لے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔ عمل صالح کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیا، ہم ان کی برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ عمل صالح کا ایک فائدہ وہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ثابت قدم رکھا جاتا ہے، لیکن ہم عمل صالح کرنے والے بنیں، خشوع کے ساتھ،
عبادات کے معاملات عبادات کے تعلق سے اور اعمال صالحہ پر قائم رہیں، اپنے معاملات میں امانت داری کے ساتھ ان دو بنیادوں کو ہمیشہ اختیار کیے رہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان میں یہ باتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امانت داری کے تعلق سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری اٹھائی جائے گی۔ آدمی امانت دار ہے، خائن ہے، کہیں چوری کی، کہیں ڈاکہ ڈالا، کسی کو دھوکہ دیا، مال ہڑپ کر لیا، پھر وہ اطمینان کے ساتھ جی بھی رہا ہے، وہ کھا بھی رہا ہے، وہ پی بھی رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ بول رہا ہے، دیانت داری نہیں ہے۔ کس طرح کی زندگی، کیسی ملعون قسم کی زندگی ہے جس میں دیانت داری نہیں ہوتی ہے، خون شہادت بھی اسے دھو نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک جنگ میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، ایک صاحب کو دیکھا، حضرات صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ فلان شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا واللہ انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، میں تو اس شخص کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر کو، مال غنیمت کی چادر کو چوری چھپا لینے کی وجہ سے۔ بعد میں امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہوگی، اللہ کا حکم بھی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، لیکن امت کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ دیانت داری کی زندگی بسر کی جائے، امانت داری کی زندگی بسر کی جائے۔ اگر انسان خائن ہوا تو پھر یہاں تک کہ آخری درجے کی بات کہ وہ شہید بھی ہو رہا ہے اور اس کی شہادت کا خون اس کی خیانت کو دھو نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقد قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ بہت کم ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب فرمایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک طرف اپنے معاملات میں ہم بہت ہی سچے، بڑے صاف ستھرے، بڑے کھرے، اور یہ پورا علاقہ اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب دین کا علاقہ ہے، اور جن علاقوں کو مرکزیت حاصل رہتی ہے ان علاقوں کا ہر خیر دور دور تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مرکزیت عطا فرمائی ہے، اس مرکزیت کی صحیح طور پر حفاظت کیجیے۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی بعینی وہی بات کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع اٹھایا جائے گا، وہ دل کا اخلاص، وہ اللہ رب العزت کے سامنے وفاداری کا عہد، وہ سچائی کی خوشبو، وہ چیز اٹھائی جائے گی۔ اس کا تعلق بظاہر عبادات سے لگتا ہے، آدمی عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اس عبادت میں وہ ڈوب جائے، اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، وہ ہر طرف سے اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے۔ اللہ کی عبادت کوئی تجارت نہیں ہے کہ حالت اچھی رہے گی تو تیری عبادت ہوگی، کچھ مصیبت کی حالت ہے نمازیں چھوڑی جائیں گی، فلاں چیزیں چھوڑ دی جائیں گی۔ اللہ نے اس طرح کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھلائی حاصل ہو گئی بہت خوش، بہت مطمئن، کوئی مصیبت آ گئی منہ پھیر لیا، اللہ کی عبادت ہی سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی اس کی برباد، اور یہ کھلم کھلا سب کچھ کھونا ہے۔ تو عبادات میں اخلاص اور خشوع، معاملات میں دیانت داری اور امانت داری، عام زندگی کے اندر بندگان خدا کے ساتھ خیر خواہی، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں یہاں پر بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں،
اور اللہ رب العزت کی رحمت بن کر، دین کی خوشبو بن کر، قریہ قریہ، علاقہ علاقہ، گاؤں گاؤں ہم پھیل جائیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ کے قرآن کی وہ جو روشنی ہے وہ ہر جگہ پہنچے، ہر علاقے تک پہنچے، ہر خطے تک پہنچے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور ایک صاف ستھری سچی زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی ہر ایک کو وہ سعادت بھی مرحمت فرمائے، وہ توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے راستے اس طرح کھلتے چلے جائیں جس طرح اللہ نے خود بات ارشاد فرمائی کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم صراط مستقیم کو ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے، اور ہر ایک کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر عالم کو، ہر عامی کو اللہ تعالیٰ اس منزل مقصود تک پہنچا دے جس منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور اپنا دین اتارا اور اپنے انبیاء مبعوث فرمائے۔ اللہ ہمارے آنے اور جانے کو مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے، سچا رہنا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔